بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں جی احسان علی مشواڑی۔ آج اپنے یوٹیوب چینل احسان علی مشواڑی سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ہوائی فائرنگ، اور ہوائی فائرنگ سے کیا نقصانات ہیں اور اس کی سزا کیا ہے۔ تو اس معلوماتی آڈیو کلپ کے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل احسان علی مشواڑی پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں کہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی سے نئی فارمیٹیو معلوماتی ویڈیو بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں اصل ٹاپک کی جانب۔ اصل ٹاپک ہے ہوائی فائرنگ۔ ہمارے ملک کی تعزیرات پاکستان اس کو ڈیل کرتا ہے، ان تمام مقدمات کو جو جرم کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہمارا ملک تعزیرات پاکستان کے دفعہ 337(H)(2) کے تحت یہ کہتی ہے کہ کوئی شخص ایسا عمل کرے جو مستی اور لاپرواہی سے کرے گا اور اس لاپرواہی سے لوگوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو، اس کے عمل سے لوگ بالکل خطرے میں ہو اور ان کی جان کو خطرہ ہو، تو اس شخص کو 337(H)(2) کے تحت سزا دی جائے گی۔ ہوائی فائرنگ ہماری خوشی کے موقع پر، یعنی شادی بیاہ، منگنی یا کوئی بھی خوشی کا مقام ہو، لوگ اس کو خوشی کے منانے کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی یہی ہوائی فائرنگ کسی کی بہت سی قیمتی زندگی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور ریسنٹلی ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ہی ایک کیس ابھی ہوا ہے۔ شادی پر ہوائی فائرنگ ہوئی اور ایک قیمتی جان چلی گئی، اور اس قیمتی جان کے جانے سے اس کی ایک بیوہ اور 2 بچے پیچھے رہ گئے۔ اس لیے ہوائی فائرنگ کی جب بھی کوئی بات آئے گی تو اس شخص کو 337(H)(2) تو لگے گا، لیکن ساتھ اگر جان جائے گی تو اس کے علیحدہ سے دفعات ہیں۔ اب کیا ہوائی فائرنگ کے لیے یہ بھی ایک پیرامیٹر ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں تو سخت قانون بنا ہے اور اسلحہ کی نمائش پر بھی پابندی ہے، تو صرف اسلحہ سامنے کسی کو بتانے پر بھی سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی بھی جگہ پر ہوائی فائرنگ کرتا ہے تو اس شخص کے اس عمل سے لوگوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ اس کی جو سزا ہے وہ تو پینل کوڈ نے دی ہوئی ہے، اس عمل سے لوگوں کو خطرہ لاحق ہوتے ہیں۔ اس طرح جب بھی آپ کو پتہ چل جائے تو ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے تو اس پر درخواست دے سکتے ہیں۔ اس پر 337(H) کا تو پرچہ کٹے گا، اس کی کم سے کم سزا 3 ماہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ٹرائل کا طریقہ یہ ہے کہ ملزم گرفتار ہوگا اور اس کی جوڈیشل میں بھیجا جائے گا، اور اس پر جرم ثابت ہو سکے گا اور یہ ٹرائل علاقہ کے مجسٹریٹ کے پاس چلے گا۔ ٹرائل پر اس ملزم پر جرم ثابت ہو جائے اور اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر ہوائی فائرنگ کسی جگہ پر ہو رہی ہے اور وہ اسلحہ جس سے ہوائی فائرنگ کر رہا ہے وہ ملزم گرفتار ہوتے وقت پولیس کے قبضے میں آئے اور وہ غیر قانونی یعنی اسلحہ استعمال کر رہا ہے، یعنی اس کا لائسنس نہ ہو، تو اس ملزم پر علیحدہ سے پرچہ کٹے گا اور FIR علیحدہ ہوگی اور اس کی سزا بھی علیحدہ ہوگی۔ تو ویورز، یہ تھا جی میرا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کے گاؤں میں اگر کوئی بھی شخص اس طرح ہوائی فائرنگ کرے اور آپ کو تکلیف ہو تو آپ فٹافٹ تھانے میں درخواست اس پر دے سکتے ہیں۔ اس پر 337(H) کٹے گا، اور اگر وہ غیر قانونی اسلحہ استعمال کر رہا ہے تو اس کے علاوہ اس پر ایک علیحدہ پرچہ کٹے گا اور اس کی سزا علیحدہ ہے۔ اگر اس کی ہوائی فائرنگ سے کوئی جان چلی جائے تو اس پر علیحدہ پرچہ اس پر کٹے گا۔ تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ شکریہ۔